اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آج کی صبح میں ہم سے 2 عمل کروا رہے ہیں. اس ذہن میں خیال آئے تو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں، انشاءاللہ مفید ہوگا. اللہ سبحانہ تعالیٰ آج کی صبح جو ہمیں دی ہے، اس میں 2 عمل کرائے ہم سے. پہلا عمل تھا فرض کا. اس کا تو مطلب یہ تھا کہ آپ نے نہیں کرنا ہے، سرور سے کریں یا مجبور سے ہو کر کریں، محبت سے کریں یا مجبوری کی حالت میں کریں، دل کرے نہ کرے، دل مانے نہ مانے، لیکن وہ تو ہم نے نہیں کرنا تھا فرض. جس نے نہیں کیا ہو اللہ معاف فرمائے، وہ تو بہت بڑی وعید میں ہے، بہت بڑی عذاب اور سزا کے اندر ہے. اس کا تو ہم تصور بھی نہیں کر سکتے کہ ہم اس عمل کو چھوڑ دیتے. ہم نے نہ کسی پہ احسان کیا ہے، نہ اس سے کوئی ہمارا معاملہ بنا ہے، کچھ نہیں. یہ تو ایک اللہ کا حکم تھا کہ تم نے کرنا ہے، بس کرنا ہے، چاہے کسی حالت میں کرو. تم نے جا کے صبح فجر کی نماز پڑھنی ہے، ٹھیک ہے. تو اس میں یہ دل کرے نہ کرے، طبیعت مانے نہ مانے، سمجھ آ رہا ہے کچھ، بس وہ ہم نے جانا ہی جانا ہے ادھر. تو we have to do it without any reason. الحمدللہ ہم نے کر لیا. اس کو ہم کہتے ہیں ٹوٹا پھوٹا عمل. اللہ نے ہم سے سجدہ کرا دیا، ادا ہو گئی نماز. اللہ تعالیٰ آگے رحم فرمائے، فضل فرمائے. بہت بڑا عمل ہو گیا. دوسرا عمل جو اللہ پاک ہم سے گا رہے ہیں، ذکر اللہ کا کرا رہے ہیں. یہ کوئی فرض تو نہیں ہے، کچھ نہیں. یہ کیوں ہے عمل جو دوسرا اللہ نے کرایا؟ بہت ہی بڑا احسان ہے اللہ کا. یہ احسان ہے، یہ اس کا کرم ہے، اس کا فضل ہے. اس میں چانس تھا، آپشن تھا ہمارے پاس. شکر کو مستے پہ چلے جائیں، کام پہ چلے جائیں، تو چلے جائیں. آپشن دیا تھا اللہ تعالیٰ نے. کوئی پکڑ تو نہیں ہوئی کہ ذکر کیوں نہیں کیا، کیوں نہیں بیٹھے، کیوں نہیں ہے. نہیں، دونوں چیزوں میں ہماری ایک نیت نے کام کیا پیچھے سے. ثواب ٹھیک ہے نا. یہ ہم نے فجر کی نماز پڑھی، اس میں یہ ثواب ملے گا، یہ ثواب ملے گا، یہ ثواب. ذکر بھی ہم اس لیے بیٹھ گئے کہ ہمیں اس میں ثواب ملنا ہے، یہ ملنا ہے. حقیقت کیا ہے دونوں چیزوں کی؟ حقیقت یہ ہے کہ صبح جو اللہ پاک نے ہم سے عمل کرایا، اس کی وجہ تھی کہ دن کی ابتدا تھی. ہم ایمان والے آدمی ہیں، پورا دن ہم نے گزارنا ہے. اس دن کو گزارنے کے لیے اللہ پاک نے ہمیں تیار کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں تیار کیا، اور یہ زبردستی عمل کرایا ہمارے سے کہ تم زبردستی تیار ہونا ہے، ورنہ تم پھٹک جاؤ گے. کہ نفس و شیطان تمہارے ساتھ ہے. دنیا میں تم نے جانا ہے، بیوی بچے اولاد کاروبار سب کچھ آنے والا ہے صبح ہوتے تمہارے سامنے. ٹھیک ہے. اب تمہاری کامیابی جو ہے اس دن کو گزارنے میں، اب یہ پوائنٹ سمجھ لیں آپ اچھی طریقے سے، جو میرے ذہن میں ہے. اگر پسند ہے قبول کریں، نہ تو چھوڑ دیں. تمہاری ذمہ داری یہ ہے کہ تم نے اب دن کے اندر کوئی گناہ نہیں کرنا، نافرمانی نہیں کرنی. جس نماز ہم سے پڑھائی ہے نا، اس کا مقصد یہ ہے کہ گناہ، نماز جو ہے تمہیں گناہوں سے روکتی ہے. اگر ہم نے جا کر گناہ کیا تو اپنی نماز کو بھی ہم نے برباد کر دیا. ہر عمل کا ایک نور ہوتا ہے جو اس کی حقیقت ہوتی ہے، ہر ایک عمل ہوتا ہے. جیسے جسم ہے انسان کا، جسم ہے ایک روح ہے، روح کے بغیر انسان کا جسم بیکار ہے. اسی طرح ہر عمل کے اندر وہ نور نہ ہو تو نور ضائع ہو جائے، وہ عمل انسان کا ضائع ہو جاتا ہے. تو اگر ہم نے نماز پڑھنے کے بعد بھی گناہ کیے، نگاہ کے، زبان کے، ہاتھ کے، جھوٹ کے، فراڈ کے، لالچ کے، یہ سب گناہ پھیلے پڑے ہیں دنیا کے اندر. نماز پڑھنے کے بعد ہم یہ کام ہم نے کیا تو ہم نے اپنے نماز کا نہ مقصد حاصل کیا ہے، نہ ہم نے نماز کا نور حاصل کیا ہے. سمجھ آئے گی بات؟ تو حقیقت میں جو ہم نماز ادا کی ہے وہ ایسی وہ بن گیا عمل کہ جس پہ جا کے اللہ تعالیٰ ہمیں سزا دیں گے. اس نماز پہ سزا ملے گی کہ تم نے اس نماز کو میں نے ادا کرایا
ادا کرنے کے بعد بھی نماز تو روکتی برائی سے، تم برائی سے کیوں نہیں روکے؟ اگر ہم نماز پڑھنے کے بعد بھی سارا دن صبح کے بعد جھوٹ بولیں گے، غیبت نکل جائے گی، گناہ ہو جائے گا، تو حقیقت میں اللہ سبحانہ وتعالی نے یہ عبادت ہمیں دی ہے کہ تم نے جانے کے بعد کوئی گناہ نہیں کرنا ہے، اچھے اخلاق کے ساتھ رہنا ہے، غصہ نہیں کرنا ہے، فراڈ نہیں کرنا ہے، حلال کمانا ہے، لالچ نہیں کرنا ہے، جھوٹ نہیں بولنا ہے۔ صرف نماز بھی ان لوگوں کو اللہ نے کی ہے جو توفیق سے جو آگے پڑھ گئے، جو نہیں آ سکے ان پہ تو عذاب ہے، ان کا تو کمائی حرام، ان کا تو خون کھانا حرام، ان کا پینا حرام، ان کا ہر چیز اس دن میں ان کے لیے ساری حرام ہوگی، بالکل وہ تو ایک عذاب ہے ان کا، جیسے ایک نہ ماننے والا کافر انسان زندہ ہے نا، ایسے وہ انسان ہوا ہے کس نے سواسی اپنی ابتدا جو کی نا بہت گندے طریقے سے ابتدا کی، اللہ معاف فرمائے ہم سب کو۔ اب یہ جو دوسرا عمل ہم نے کیا ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے ہم پہ اتنا فضل و احسان و کرم کیا ہے کہ ہمارے پہلے عمل کو سپورٹ کے لیے کیا ہے۔ کیا بات سنا ہے کہ اگر ہم پہلے عمل ہمارا اس میں ہم بھی کمزور ہو جائیں نفس کے ہاتھوں، ہم پھر گناہ کرنے لگیں یا زبان سے یا ہاتھ سے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو مزید ایک ایسا عمل دے رہا ہے ہمیں جس کو ذکر اللہ کہتے ہیں۔ اس کی خاصیت اللہ نے رکھی کہ یہ بہت پاورفل چیز ہے، یہ آپ کو کنٹرول کرے گا اور گناہ نہیں کرنے دے گا۔ آپ سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو نماز کے بعد حکم دیا جاتا ہے کہ ذکر اللہ کرو، ہے یا نہیں ہے کہ نماز کے بعد ذکر اللہ کرو؟ تو اس لیے کہ پروٹیکٹ کرنا چاہتا ہے اس نماز کے ثواب کو بھی، نور کو بھی، کہ یہ بندہ جو ہے اس ذکر سے اپنے آپ کو کنٹرول کرے اور گناہ نہ کرے، گناہ سے بچے۔ تو مین چیز یہ ہو گیا کہ ہر عبادت کا نفلی ہے، فرض ہے، مین مقصد یہ ہے کہ بندہ کو گناہوں سے بچنا ہے، ورنہ وہ انسان بیکار ہے۔ ہم عبادات کو افضل کر دیتے ہیں نہیں منکر کے نزدیک کہ یہ جو منع کیا گیا اللہ نے جو گناہ ہے یہ نہیں، بلکہ ہم عبادات پہ زیادہ زور دیتے ہیں، نہیں منکر پر نہیں کہ ہمیں اللہ نے منع کیا چیز کی ہے، تو اسی وجہ سے منع کرنے والی چیز جو ہے ہمارے پہلے عمل کو بھی ختم کر دیتی ہے۔ پہلا عمل تو دیا اسی لیے کیا ہے کہ اطاعت کریں ہم، نافرمانی نہ ہو، لیکن اس عمل ہمارا کیا ہے کہ نیک، ہم نیک بننا ہے۔ ہمارا نیک کی سٹارٹ کہاں سے ہوگا؟ ہمارا فرائض کہاں ہے، تو چھوڑ دیں۔ نیک بننے کے بعد ہم پھر کیا کریں گے؟ تہجد شروع کر دیں گے، نفل روزے رکھیں گے، عمرے کریں گے، قرآن کی تلاوتیں کریں گے، یہ مزید نیک بننے کی ہم کوشش کر رہے ہیں۔ بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ اپنی طرف سے ہماری مزید بننے کی کوشش ہے، جی آج میں نے تہجد پڑھ لیا، میں نے شاق پڑھ لیا، میں نے فلاں نماز پڑھ لی، اس کو شیطان نے سیٹسفائی کر دیا کہ تو اب بہت نیک ہو گیا، لیکن دوسری طرف برتن میں سوراخ ہوا ہے، پانی ڈالے جا رہے ہیں اور سوراخ سے پانی نکلے جا رہے ہیں، سمجھیں آپ؟ تو بیکار ہو گیا اس کا سارا، جتنی بھی عبادات وہ کر رہا ہے، تہجد پڑھ رہا ہے، قرآن پڑھ رہا ہے، جو کچھ کر رہا ہے، اس سے وہ نیک نہیں ہو رہا۔ اس کی عوض کیا ہے کہ ایک انسان فرائض کو ادا کر دیتا ہے اور اس کے بعد وہ کوئی نفل نہیں کرتا، لیکن فرائض کو آسان سے کرنے کے بعد پورا زور جو اب لوگ آ رہا ہے وہ کس چیز پر؟ گناہ سے بچنے پہ لگا رہا ہے، اس کا پورا زور یہ ہے کہ میں گناہ نہیں کرنا۔ تو یہی ہے مفہوم بھی، یہ حدیث کا مفہوم بھی یہی ہے، بشارت بھی ہے، بزرگان دین بھی یہ فرماتے ہیں کہ کوئی عمل، کوئی انسان اگر بہت زیادہ عبادات کر رہا ہے اور اس کے ساتھ گناہوں سے نہیں بچا، اس کے مقابلے میں ایک انسان ہے جو فرائض کو ادا کر رہا ہے، نفلوں بھی اتنا زیادہ نہیں جا رہا، لیکن بہت بڑا زبردست طریقے سے گناہوں سے بچنا ہے، افضل یہ انسان ہے، کامیاب یہ ہوا ہے۔ سمجھائے گی بات؟ یہ پریپریشن آف ڈے ہمارا ہے اس کی کہ ہم نے اس میں وہ کامیاب ہوگا، یہ تذکیہ شیٹ ہوتا ہے، اینڈ آف دا ڈے آپ نے کوئی گناہ کیا تو سارے پہ کانٹا پھیل جائے گا آپ کو، یہ تذکیہ شیٹ آپ کو یہ بتائے گی۔ یا آپ نے اس کے بعد غصہ کر لیا، آپ نے گناہ کر لیا، آپ نے فضول بات کر لی، ختم۔ اس سے بیٹھ کے آدمی رات کرو یار مجھ سے بڑا سختی ہوگی، گناہ کو چھوٹا نہ سمجھے۔ ایک واقعہ سنا دیتا ہوں، ایک صحابی تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجلس لگی تھی، صبح کا وقت تھا، تو صحابی آئے گی دروازے سے، بڑا سادہ دیہاتی آدمی، بالکل عام آدمی، بالکل پھٹے پرانے کپڑے پہنے۔
تو آپ نے اس آدمی کے آنے سے پہلے فرمایا کہ ایک شخص اس دروازے سے داخل ہوگا اور وہ جنتی ہے. بیٹھے صاحب یہ کون شخص آتا ہے دیکھتے ہیں, کوئی بہت ہی بڑا اونچا عبادت گزار شخص آئے گا, اس کے ماتھے پہ بنے ہوں گے نشان, ٹخنوں پہ کیا کچھ بنا ہوگا. اندر ہے دیہاتی آدمی سیدھا سادہ آ کے بیٹھ گیا, باتیں سننے لگا. نہیں بات, دن ختم ہو گیا. دوسرے دن پھر فرمایا اللہ کے نبی نے کہ اس دروازے کے ایک صحابی آئے گا, وہ جنتی ہے. شاید میں نے پہلی حدیث سنائی آپ کو سنی بھی. تو وہ صحابی جو تھے وہ پھر اسی طرح دیہاتی آ کے بیٹھ گئے. سب نے دیکھا دیہاتی وہی آدمی. تو کوئی آگے 2-3 دفعہ ہی بات ہوئی. عبداللہ بن عمر جو تھے انہوں نے کہا یہ تو بھی معاملہ کیا ہے, کون سا عمل کرتا ہے, ہم بھی تو بڑے بڑے عمل کرتے ہیں, ان کا کون سا عمل خاص ہے جس پہ اتنی بڑی بشارت ان کو مل گئی ہے. انہوں نے کہا چلتا ہوں میں کے پیچھے. چلے کہنے کی حضرت بات یہ کہ میں ایک رات گزار سکتا ہوں آپ کے ساتھ. ہاں بیٹے گزارو, پکا مکان ہے, رہ سکتے ہو, آ جائیں. ٹھیک ہے. کہتے ہیں میں رات گزاروں گا اور صبح چلا جاؤں گا. کہتے ہیں ہاں جس طرح آپ کی مرضی. مہمان تو کرتے ہیں نارب تو مان نوازی. تو اب انہوں نے دیکھنا شروع کیا شام سے کہ اعمال کو کہ کرتا کون سے ہونا جس پہ اللہ نے جنت اس کو دے دی. دیکھا وہ آئے, تھکے تو تھے, عشاء پڑھ کے اپنے عشاء پڑھنے کے بعد قسطے پہ گئے اور سو گئے. تھکا انسان ہوتا ہے بیچارہ, مجھے نہیں اٹھ سکتا, نہیں اٹھ سکے. وہ تہجد پر بھی دیکھ رہے ہیں, تہجد بھی نہیں پڑی انہوں نے. جیسی فجر کا ٹائم اٹھے وضو کیا, فجر پڑی انہوں نے. دن آبزرو کیا, کچھ بھی خاص بات اپنے کام پہ چلے گئے, کام کر رہے ہیں, وہی 5 وقت نماز پڑھتے ہیں, آتے ہیں کھانا کھا رہے ہیں. کہتے ہیں میں ایک دن اور ٹھہر سکتا ہوں. مجھے ہاں ٹھہر جائے, شاید کوئی مس ہو گیا میرے سے ان کا عمل. دیکھو تو صحیح, بہت خاموش طبیعت, کوئی دوست اب آپ کچھ بھی نہیں ان کے, کوئی گپ شپ نہیں کسی. دوسرے دن انہوں نے دیکھا پھر وہی عمل تھا. تو انہوں نے کہا یہ تو بھائی مجھے سمجھ نہیں بات. تو انہوں نے کہا کہ حضرت میں آپ کے پاس جو رات ٹھہرا ہوں آپ کے ساتھ 2 راتیں گزاری ہیں, 3 راتیں, اس میں ایک مقصد تھا. کیا مقصد تھا؟ کہ اللہ کے نبی نے آپ کو بشارت دی ہے کہ آپ جنتی ہیں. تو اب مجھے تو کوئی عمل آپ کا نظر نہیں آیا, آپ بتائیں آپ کا کیا عمل ہے. بلکہ آپ تو ہم سے بھی کم عبادت کر رہے ہیں, ہم تو نفل میں لگے ہیں, کیا آپ کا عمل ہے؟ کہتے بھائی بیٹا میرا عمل تو کچھ بھی نہیں ہے, بڑے تھے نا عمل تو یہی تم نے دیکھا, میں نے اور کیا عمل کرنا. کہ سوچنے کے میں سوچ رہا ہوں مجھے تو کچھ نظر نہیں آتا, سوچ رہا ہوں زیادہ کچھ کروں, لیکن طاقت نہیں آ رہی مجھے. کام وام بھی لیتے نہیں کہ میں مشہور رہتا ہے میرے نفل عبادت پہ کرنا, تاکہ فرض ادا ہو جائے. میں فجر پہ نہیں, تہجد پہ نہیں اٹھ سکتا, فجر کو اچھا ادا کر لیتا ہوں, پھر باقی میرے پاس ٹائم نہیں ہوتا مجھے اپنے بچوں کو جیسے کرنا ہے. مطلب اس نے کوئی اہمیت نہیں دے رہے تھے نفل عبادت. جاننے لگے کہ اچھا بیٹا ایک بات مجھے یاد آئی, مجھے سمجھ گیا ہوں کہ وہ القا کیا نا اللہ تعالیٰ ان کے دل پر, دین پھیلانا تھا اللہ تعالیٰ نے, ایسے نہیں کہا, ان کے دل پہ القا فرما دیا. پاک صاحب دل تھے, صاحب رسول تھے. یہ بتا دیجیے یہ بات ہے اصل میں جو چیز تھی. وہ آج ہم سن رہے ہیں بول رہے ہیں فجر کے وقت میں ذکر کا مجلس میں. یہ اس سے اٹیچ سارا معاملہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. انہوں نے کہا کہ ہاں مجھے یاد آ گئی بات, شاید یہی ہے, مجھے تو لگتا ہے کیا کہ جب سے میں نے اسلام قبول کیا ہے, اب یہاں سے جب سے ہم توبہ کریں, ہم سب توبہ کرے بیٹھے ہیں نا ماشاءاللہ, اللہ کی نیک بندہ بننا چاہتے ہیں نا, تو نیک بندے کا راستہ ہم نے کیا نکالا ہے؟ ذکر اللہ. اس سے نیک نہیں بنیں گے آپ. یہ دونوں عمل جو میں نے آپ بتایا, نماز بھی علاج ہے اور ذکر بھی علاج ہے. اصل کام ہے گناہوں سے بچنا. بس سمجھ میں آپ, ان اعمال سے نہیں کامیاب ہو, ورنہ تو اللہ تعالیٰ کے سارے صحابی کامیاب ہیں. اللہ تعالیٰ کا, اللہ کے نبی فرماتے ہیں سب صحابی نماز پڑھتے تھے اعلیٰ درجے. وہ ایک عمل تھا جس کی وجہ سے ان کو کہا گیا جو ہماری نصیحت کے لیے, ہمیں سمجھانے کے لیے. ہم نماز پڑھتے ہیں, گالی گلوچ بکواس غصہ ابھی شروع ہو جائیں گے آدھا گھنٹے کے بعد, اللہ معاف فرمائے. آدھا گھنٹے کے بعد کیوں کہ اللہ شیطان پیدا کر دے گا بیوی کے اندر, بچوں کے اندر, ماحول میں, ادھر سب بھول جائیں گے. ذکر کر کے ہیں, حسبنا اللہ پڑھا ہے, لا الہ الا انت پڑھا ہے, نوکری کا کوئی پرابلم آ جائے گا, جاب کا کوئی پرابلم آ جائے گا, ماں بھی بچوں کی کمزوری آ جائے گی سامنے, فٹافٹ بس شروع کر دیں گے کام اپنا کرنا. چلے یاد کر لینے ذکر کی طے,
وہ ہم اس عمل کو اوپر چڑھاتے ہیں کہ ہم نے بڑا احسان کر لیا، جو چاہے گناہ کریں. سبحان اللہ. شیطان نے کہا کہ اب تو ذکر کر ہے، فجر کی نماز پڑھ لے، تو جو چاہے گناہ کر، تو بس بخشا ہے، دے اس کو گالے، دے سے بدتمیزی کر. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر حدود دی ہے. کس چیز کی حدود دی؟ حقوق کا دیا ہے. ایک حد تک آپ بیوی کے ساتھ زیادتی کر سکتے ہیں، زیادتی سے مراد ہے آپ اس کو غصہ کر سکتے ہیں، اس سے آگے بڑھیں گے گناہ گار ہو جائیں گے. ایک حد تک اپنی بیوی سے آپ ڈیمانڈ کر سکتے ہیں، کیونکہ سب سے بڑی مثال کیوں دے رہا ہوں، ہر وقت آپ کے ساتھ ہوتی ہے، ایک حد تک کر سکتے ہیں. پھر اس سے آگے بڑھیں گے تو آپ شریعت کی زد میں آ جائیں گے اور سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے، تبتل اعمال ہو جائے گا سارا. ہر حدود ایک حد تک ماں باپ کی آپ خدمت کر سکتے ہیں، اس سے آگے بڑھیں گے پرہیز ہو جائیں گے آپ کے بھی. ایک حق ہے، حدود ہے ہر انسان کی. اپنے بچوں سے اولادوں سے ایک حد تک آپ محبت کر سکتے ہیں. تو اس حد سے نکلیں گے حرام کمانا شروع کر دیا، ترس کھانے لگے، کیونکہ محبت ہوتی ہے نا. بس پھر آپ جو شروع نکلے اس حد سے نکلے، ختم. بدماشی کر رہے ہیں، نافرمانی کر رہے ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں، ہم محبت سے چھپا رہے ہیں، ماں بھی چھپا رہی ہے، حد سے آگے نکل گئے ہیں آپ کو بھی سزا آج نہیں کل نہیں، مرنے سے پہلے سب چیز سامنے آ جاتے ہیں. مرنے کے بعد تو خیر ہے ہی معاملہ. یہ بیوی بچے سب یہ تو کہا نا بہت بڑا امتحان ہے. انما الاعمال واولادکم، یہ سارے ہیں بہت بڑے. فتنہ جو کہا ہے، فتنے سے مراد نہیں بری چیزیں، فتنے سے مراد کیا آتا ہے؟ فتنہ کس میں کہا ہے؟ انما الاعمال واولادکم فتنہ. یہ فتنے سے ہم سمجھتے ہیں خراب چیزیں، بری چیزیں بچوں سے. نہیں، فتنے سے کہ تیرا ٹیسٹ ہے، ان کے حقوق کے دائرے میں رکھ. تو کسی عورت کو بیاہ کے لاتا ہے، ایسے بہو بنا کے لاتا ہے، اس کے حق ہیں تیرے پاس. اس حق کے آگے نہیں بڑھنا، پیچھے بھی نہیں بڑھنا. اس سے آگے بڑھے گا، اس سے زیادہ کام کرے گا. اے بھی تم کر، فلاں بھی تم کر. اس کے حقوق میں پڑھیں. شادی کرنے سے پہلے نہیں کر، ہم اسلام پہ چلا ہی نہیں چاہتے. جب ہم اپنے بیوی بچوں کی شادی کریں، ہمیں حقوق پڑھنے چاہیے کہ جو عورت آ رہی ہے اس کو کتنا استعمال کرنا ہے، روٹی بھی سے رگڑوانی ہے، پانی بھی سے بنوانا ہے، خود چودھری بن کے بیٹھ جانا ہے، اے کرتنا کر دی نہیں ہے. وہ کسی کی نوکر نہیں ہے، وہ تو اپنے خاوند کی بھی نوکر نہیں ہے. She is not allowed to cook for her husband as well. frankly بتا رہا ہوں آپ کو، یہ اس کا احسان ہے اور ثواب کما رہی ہے کہ وہ ایک ایسے انسان کی خدمت کر رہی ہے جو اس کی سرپرستی کر رہا ہے. پر کہاں فورس ہے؟ میری بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ ہے نا مسلمان بن کے دکھیں. اس پہ عمل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے ہمیں صبح نماز پڑھائی، اور پھر بھی کمزوری رہنے کے بعد اللہ نے کیونکہ زبان بدل گئی نا، تو اس کو فرضی کی طرح کر دیا کہ تم ذکر کرو گے، اس سے ہیلپ ملے گی، تم ان چیزوں سے بچو گے. کیا پیاری بات ہے. اس سسٹم آف لائف ہے کہ اسلام کا مومن کا لائف. ہم ذکر کرنے کے بعد جا کے اپنی بیوی سے بچوں کے ساتھ حد سے بڑھ رہے نہیں، زیادہ بچوں کو سختی کرو حد تک، اس سے زیادہ آپ آگے نہیں جا سکتے. عمر کی ایج دیکھیں. غصہ کس بات پر آئے گا؟ سب سے زیادہ غصہ آپ کے دین پر آنا چاہیے. آپ کو اس کی کمائی پر آتا ہے، کما کے نہیں لا رہا، فلاں نہیں کر رہا، بیٹھا ہے. بہو آپ کی آئی ہے، اس کے حق ہیں، اس حق سے آگے آپ نہیں بڑھ سکتے. ایک آدمی شادی کر، اس نے کہا اس کو مکان دوں گا، اس کو میں کپڑے دوں گا، اس کو سب کچھ دوں گا، تو یہ اس کا حق ہے. آپ کا گریبان پکڑ کے آپ سے لے سکتی ہے. وہ پیسے لا مجھے، میں نے کھانا پکانا ہے، کما کے لا مجھے. ہم کیا کرتے ہیں؟ میں نہیں کر سکتا بھائی، بل تو نے دے، تو بھی کما، باہر نکال دو اس کو، وہ بھی کمائیں گی. اب کیا رزلٹ نکلتے ہیں اس کا آپ کو پتا ہے. عورت کہتی تو میری کمائی ہے، میں اس پہ خرچ کروں. گھر میں لڑائی شروع ہوتی ہے، میں کما کے لاتا ہوں، میں اس کو کھلاؤں نکھٹو کو، یہ تو کچھ بھی لے کے آتا ہے، اپنے ماں باپ کو کھلا دیتا ہے. یہاں پہ ماں باپ کا حق اونچا نہیں ہے، یہاں پہلے اولاد کا بیوی کا حق اونچا ہے. باپ آپ جو آپ کی گردن پکڑے نا، اتنا ٹکٹ کٹ، اتنا پیسے کٹ، میں نے وہ کل ماں آگے، تو یہ آپ خدمت نہیں کر رہے، آپ حق مار رہے ہیں اور بہت سخت گناہ گار کر رہے ہیں اپنی ماں کو بھی. آپ پہلے حق ان کا ہے جن کو آپ، جو اللہ نے آپ کو دیا، ان کو چوگا ڈالیں، ان کے منہ میں پانی ڈالیں، ان کے should eat them something, give them something, food to them before thinking of your parents. Well, if your parents in this condition, there is no way, no support for them. Yes, then حسن اخلاق یہ کہ then you go. آپ کی بیوی حسن اخلاق یہ ہے کہ ماں باپ کی خدمت کریں. آپ یہ حق نہیں ہے، یہ پوسٹر کیا نہ پا رہے. ہمارا ایک معاشرہ بن گیا ہے، وہ ہم ہندوازم میں رہے نا، تو ان کے کلچر ہے ہندوازم کا،
ستی کر دو، فلاں کر دو، اور غلام بنا دو، یہ کر دو. اسلام یہ نہیں ہے. اس لیے عرب کے اندر اور ہمارے قسم کے میں اسلام بہت ڈفرینٹ ہے. آپ دیکھ لیں، ہم اس کو مانتے نہیں، اکثر اسلام وہی ہے عربوں کا. انہوں نے مکس کیا، ہم تو مکس ہو گئے نا کلچر سے. ہمارے اندر کلچر آ گیا، پنجابی کلچر، سندھی کلچر، جو فلاں کلچر، ہندو کلچر، برہمن کلچر. تو وہاں کی پروڈکشن ہے نا، تو اثر کرے گا. عرب جو ہے تو پیور ہیں، سیدھی بات کرتے ہیں اپنی بیوی سے. 1 2 3 4 کریں گے، بیوی کچھ نہیں بولے گی آپ کو. ان کا کلچر ہے کہ میرے خاوند کی اجازت ہے. وہ ایک چیز بولے گی کہ میرا خرچہ 2 کر 3 کر، میرا کمرہ، میرا خرچہ. میں پتہ میرے دوست ہیں بہت سے عرب جو ہیں، تو الحمدللہ دے آر ویری ہیپی. جب بھی میں شادی کرتا ہوں کوئی اجازت کی ضرورت نہیں، میں ایک کمرہ ایک پہلے مکان تیار کر لیتا ہوں، جا کے جاتا ہوں، جا کے شادی کر کے ڈال دیتا ہوں. دوسری نو اعتراض، ہیپی ہو. اس کے حقوق دو، جتنا اس کو دے رہا اس کو بھی دو. شرع میں جب آپ شادی کر کے لائیں تو اس کو کچھ ہفتہ زیادہ دیں گے. یہ حدیث، یہ شریعت ہے کہ نئی بیوی آئی نا اس کو دیں تو پہلی بیوی خاموش رہے گی. جب وہ دن گزر گئے 2 ہفتے، پھر وہی باری لگے گی. سبحان اللہ. تھانوی رحمت نے 2 شادیاں کی تھی نا، کرا دی تھی. تو ترازو کہتے ترازو لے کے لیے بیٹھا میں. وہ تو ڈرتے تھے نا، کہتے ترازو لیے بیٹھا تو توڑ کے دیتا ہوں، یہ اس کو دو، یہ اس کو دو. تو کون سی مصیبت میں پھنسے آدمی؟ ایک ہی کافی بھائیو. ماشاء اللہ، اس کے حساب کر لیں. تو کہنے کا مطلب یہ تھا کہ آج کی صبح اللہ نے عنایت فرمائی ہے، ہم نے گزارا دن پورا، تو ہمیں یہ نماز پڑھائیے. کیوں پڑھائیے؟ کہ تمہیں یہ نماز گناہوں سے روکے. اگر نہیں رکو گے تو تمہیں اپنی نماز کو ضائع کر دیا. تو ہم نے کس چیز کو کنٹرول کرنا ہے؟ گناہ. سمجھا گی بات؟ واش کرنا. اس کی تذکیہ شیٹ آپ کو ویسے بھی دے دی ہم نے. نمبر 2، اللہ نے رحم فرمایا اپنی خاص جماعت پر جو اللہ سے محبت پیدا کرنا چاہتی ہے، اللہ کے راستے میں مزید کرنا چاہتی ہے. اس کو کوئی کسی نفلی کی اجازت نہیں دی. پڑھیے نہیں، کیا اجازت دی؟ جب پھر اللہ کا ذکر کر. That's more powerful. سپورٹ جو نماز، یہ نماز کو سپورٹ کرے گا، کیونکہ ذکر کا نور ایک پاورفل نور اللہ ڈال دیتا. یہ پاورفل اینٹی بائیوٹک، گناہ سے روکنے والی، اس کا اثر بھی رہتا ہے بہت زیادہ. کلمات کا بھی اثر رہتا ہے. تو کام ہم نے کیا کرنا ہے؟ سارے دن گناہ سے بچنا ہے، آنکھ کو بچانا، زبان کو بچانا ہے، حقوق ادا کرنا ہے. غصہ ہے دبانا مارے گئے، نماز بھی گئی، دن بھی گیا میرا، نور بھی گیا. So that's the system of Muslim, of life. That's how we start the day. What's the reason? If somebody leaving the prayer in the morning, تو start اس نے کر دیا نا کفر والا، کہ نماز چھوڑتا ہے تو ہے نزدیک کفر کے، وہ تو ویسے فارغ ہے بیچارہ. اس کو تو نماز کی طرف لانا پڑے گا سب سے پہلے، ڈنڈے مار کے، کیونکہ وہ تو فرض ہے نا، اس میں سختی فرض ہے. لیکن ذکر یہ فرض نہیں. ذکر کہتا ہے بچنا جو چاہتا ہے گناہوں سے، اپنی نماز کو بچانا چاہتا ہے، sit down the ذکر then. Because he wants to save his namaz. Those who want to sit down the zikr, because why? Because they wanted to save his namaz. اب سمجھ آ رہا ہے آپ کو بات؟ تو اس میں اللہ تعالیٰ اتنا خوش ہوتا ہے کہ آدمی میرے دین کو سمجھ چکا ہے. یہ شخص اپنی حیات زندگی کو سمجھ چکا ہے. یہ شخص، کہ ایک صحابی نے کہا جی ہاں میں جانتا ہوں کہ ایک کام مجھے یاد ہے، صحابی کی بات پوری کر دوں. یہ کیا ہے عمل ہے آپ کا؟ کہتے جب سے میں نے اسلام لیا ہے، جیسے ہم نے توبہ کی ہے اپنے شیخوں کے ہاتھ میں، تو ہم جو کرتے ہیں یہی کرتے ہیں نا، کسی شیخ سے توبہ کرتے ہیں، خلافت نہیں لے کرتے. اس لیے کہ خلیفہ دے دیا، بس اس کی زندگی بن گئی، میں بڑا عادل، کچھ بھی نہیں اندر دیکھے کوئی فائدہ ہوا مجھے نہیں ہوا، کتنا بڑا انسان بنا ہوں، وقت ضائع کیا میں نے. وہ شیخ سمجھتا ہے اس کی بس ویک پوائنٹ یہی، لکھ کے چٹھی دے دو تو خلیفہ ہو، خوش ہو جائے گا، جا چھٹی تیری. خود بھی برباد، لوگوں بھی برباد کرتا پھر کل خان کا اپنے. ایسا نہیں، یہ راستہ اصلاح کا ہے، اصلاح کا ہے. اس لیے بہت ہی احتیاط کرتے ہیں مشائخ اس میں. خلافت کے چکر میں کوئی مقصد نہیں ہے اس کی خلافت کا. برانا مانے جو لوگ خلیفہ ہیں، مجھے نہیں پتا کس کس کے، ناراض نہ ہو، بات ایسی ہے ساری. جی ہاں، بہت آسانی سے مل جائے. آپ خلیفہ کسی کے پاس جائیں، 4-10 دن بیٹھے ہیں، کمپنی دیں، آپ بہت محبت شمت کریں اس سے، بڑا اچھا بھائی آپ کو خلافت دی جاتی ہے. اب تو یہیں آگے دیتے ہیں. کوئی یہاں جو بیٹھے ہیں ہمارے شیخ الحدیث مہربان دوست، ان کے پاس ٹائم نہیں ہے، بچوں کو پڑھاتے ہیں نا،
تو ان کو یہیں مل جاتی ہیں خلافتیں، نہ کوئی خانقاہ دیکھی، نہ کوئی مجاہدہ کیا، نہ کچھ کیا، ساری خلافتیں موجود ہیں ہر سلسلے کی ان کے پاس، وہ خود بھی خراب ہے، لوگوں کو بھی خراب کر رہے ہیں. سیدھی بات کرتا ہوں میں، یہ مجاہدے کی لائن ہے، یہ تو بھائی فکر کی لائن ہے. فاقہ جو ہے، فقیر بننا کیا ہے؟ فے سے کیا ہوتا ہے فاقہ، قاف سے کیا ہوتا ہے قناعت، ہے یا نہیں ہے؟ یہ سے کیا ہوتا ہے یاد الہی، رے سے کیا ہوتا ہے رضا الہی. جب ان سب کو جوڑتے ہیں تو بنتا ہے فقیر. یہ ٹیکسٹر ہے نا فقیر، ہم فقیر ہیں ہم لوگ. نہیں، ہم کیسے فقیر بنتے ہیں؟ فے سے مراد ہے فرنی، قاف سے مراد ہے قورمہ، یہ سے مراد ہے یخنی، یہ سے مراد ہے ربڑی. خوشی کھانے کی خوشی تو ہم جی بہت بڑے فقیر بنیں گے ماشاء اللہ، لنگر چلتے ہیں ہمارے خانقاہ میں، فلاں کھانے کھاتے ہیں. یہ بات سمجھ آ رہی ہے؟ خانقاہ من فقر ہے، فاقہ ہے، رضا الہی ہے، یاد الہی ہے. آپ فقیر ہیں، کون سے فقیر ہیں؟ خود سوچیں ہم کیا بننا ہے. بھلے سبحان اللہ. تو یہ جو ہے آپ سمجھ رہے ہیں آپ کہ ہم نے توبہ کی ہے. میں جب سے اسلام میں توبہ کی ہے، صحابی کہتے ہیں، تو اس کے بعد تو میں ایک ہی سمجھاؤں دین میں. اور دین کا مقصد یہ ہے کہ آپ نے آپ کو اصلاح کریں، آپ کوئی گناہ نہ کریں. دین کا مطلب یہ سمجھاؤں، نماز 5 دی ہیں ہمیں، جو دیے وہ وہی کرنے کے لیے دیے، باقی سارا وقت اس پہ لگانا چاہیے. تو میں نے جب سے اسلام لایا ہے آج تک میں نے کسی کی غیبت نہیں کی. اور جب میں بستر پہ جاتا ہوں سونے کے لیے تو میں اپنا محاسبہ کرتا ہوں، جس تذکیہ شیٹ کر رہے ہیں نا اپنے شیخ کی، محاسبہ کرتا ہوں کہ تو نے کسی کا دل تو نہیں دکھایا کسی خرابہ. جب دل تمام سے میرا صاف ہوتا ہے، اگر کوئی بھی رنج ہے تو میں اس سے معافی مانگتا ہوں، اللہ سے معافی مانگتا ہوں، میرا دل صاف کر دے اس سے. جب میرا دل صاف ہو جاتا ہے انسان سے تب میں آنکھ بند کرتا ہوں. کیونکہ مرنے لگا ہوتا ہوں تو میں اپنا دل پورا حساب برابر کرتا ہوں کہ اللہ میں نے غلطی کی، اس سے مجھے معافی دے دے. اس شخص سے بیوی ہو، دوست ہو، احباب ہو، زبان سے غلطی تھی، ہاتھ سے غلطی ہو گئی، منہ سے میری بے ادبی ہوئی، کسی سے معاف کر، وہاں میں حساب پورا کر دیتا ہوں. اور دن بھر کسی کی غیبت میں کی نہیں کسی. ہمارا کیا کام ہے؟ خوب عمرے حج زکوٰۃ، یہ تیرا پیر وہ تو میرا پیر وہ، ٹوپیوں والا یہ ٹوپی اس کی، وہ ٹوپی والے پیر ہیں سارے مختلف رنگوں والے ہیں جی. لیکن دوا کی شیطانیت کرنی ہے، دوائی کی لڑائیاں کرنی، دوائی کے ظلم کرنے، دوائی کے سب کچھ کرنے. بس جو سارے پیر نے بخشے بخشانے. ہاؤ ڈینجرس وی آر گوئنگ ان اسلام، ہاؤ سمپل اسلام. سمجھ آ گئی بات؟ فجر کی نماز پڑھنی، مون اٹھائے، جوتے مار کے نکالو سب کو فجر کے لیے گھر میں، عورتوں کو اٹھاؤ کہ کافر کو تنے گئے ہمارے گھر کو، نکلو نہ گھر سے جب تک اولاد نکلے، ٹھڈے مار کے باہر نکالو ان کو کتوں کی طرح. خبردار جو بستر پہ تم نماز کے وقت بیٹھے جاؤ کسی مسجد میں جا کر نماز سجدہ کرو. اللہ کہے ماشاء اللہ. حضرت عمر کا یہ دین تھا. کوڑا رکھتے تھے ہاتھ میں، رکھتے تھے نہیں تھے؟ آپ تو نہیں پتہ رکھتے کمتے جنے کمتے جنے کمتے چھوڑو چکر ہے نا. یہ ٹھڈے مار گئے نماز میں جا، سوتا رہے کام پہ تو سوتا رہے، مجھے سے کوئی تعلق نہیں، اللہ راضی کے نکل نکل حکم اللہ. ایسے اولادوں کو نکالے. باقی کسی میں کچھ بدماشی کرتے ہیں، شرارتیں کرتے ہیں، لیکن بچے ہیں ہمارے، کچھ نہیں کرتا تھا. شیطانی بہت کرتے بچے جو ہوئے، لیکن اس پہ کبھی غصہ نہیں ہمیں آئے گا نماز پہ، بلکہ سپورٹ کریں گے اس کو. ابھی عمر نہیں ہے، ابھی کیا بچہ ہے 6 سال میں، 6 سال کا خبردار جو اس کو مسجد میں لے کے نہیں آئے. اب جا کر دیکھ خان کا میں ہمارے جو ہے مینچسٹر میں آپ کو بچے نظر آئیں گے، سارے بچے فجر کی نماز میں. مائیں سخت ہے نا، مائیں سخت ہے. 6 سال سے بچہ آنا شروع ہوتا ہے فجر کی نماز پہ. جا پوچھیں فون کر کے کتنے سال کے بچے بیٹھے تھے فجر پہ، یا بڈھے بڈھے پڑھے، کوئی پرواہ نہیں کسی کو. اتنی سزائیں ہیں اس کی. میں تو بھائی پاگل نہیں، میں تو آپ کو، کیونکہ میں آپ کا ٹیچر ہوں، سمجھاتا ہوں. میں آپ کو طنز نہیں کر رہا، بلکہ آپ مجھے ہمدرد سمجھیں. باپ سے زیادہ ہمدردی کر رہا ہوں میں آپ، بغیر کسی لالچ کے. میں آپ کو آپ کے پیچھے پڑتا ہوں، حریص ہوں علیکم. مجھے کیا لالچ آپ لوگوں سے؟ میں آپ کو کوئی طنز نہیں مارا، اللہ مجھے معاف کرے. میں کس قابل ہوں؟ آپ بڑے نیک آدمی. مجھے غصہ اس چیز کا آتا ہے کہ بھئی آپ کیوں نہیں سنبھالتے اپنی اولادوں کو؟
اسٹارٹ کیوں نہیں دین سے کرتے؟ آپ صبح سے کریں، رائے کہیں بھی نماز پڑھے، باقی اب ذکر آپشن ہے. کوئی بچنا چاہتا ہے گناہوں سے، کم اینڈ سٹ ڈاؤن دا ذکر، گیٹ مور. بہت فائدہ دے گا ذکر تجھے. پھر دیکھ بھی مجھے ذکر سے مجھے کتنا فائدہ ہوا ہے. فائدہ ہمیشہ دیکھیں، یہ جب آپ فائدہ ملے گا ایسے تب آپ کو ریوارڈ ملے گا. ریوارڈ ایسے نہیں ملتا ہے. ریوارڈ ملتا ہے جب اللہ اس عمل کو قبول کرتے ہیں. غلط کروں صحیح کہہ رہا ہوں؟ بغیر قبول کے اب آپ کیسے ایوارڈ دے دے؟ وہ تو سنتے ہیں یہی ایوارڈ ہے اس عمل کے. گیٹ اٹ. گیٹنگ کب کریں گے؟ جب اللہ راضی ہوگا. اور اللہ راضی ہوگا جب آپ گناہوں کو چھوڑیں گے. اگر اللہ نے عبادت سے راضی ہونا تھا نا، ٹھیک ہے نا، تو شیطان سے راضی ہو جاتا اللہ تعالیٰ. جتنی عبادت شیطان نے کی ہے، عابد تھا. زہد سے اگر زہد کرنا، خوب یاد کرنا، اس سے ہوتا تو اس سے بڑا زاہد کوئی نہیں تھا. علم سے راضی ہو، سب سے بڑا عالم تھا وہ. ہر عین جمع تھی. عین سمجھتے نا، عین عابد بھی تھا، عابد تھا، عالم تھا. کوئی ایک ہی چپے پہ زمین اس نے عالم تھا، فرشتوں کو پڑھاتا تھا. عارف، بہت بڑا عرفان تھا، صوفی پکا تھا وہ. مجاہدے کر کے اس نے عرفان حاصل کر لیا تھا. عارف بھی تھا. یہ سب دو گئے ہیں، اس سے کام نہیں بنتا. دیکھیں آپ مار کھائی. عالم میں کھوتا کام نہیں آنا، عابد بھی کام نہیں آتا، زہد بھی ہونا کام نہیں آتا، عابد ہونا کام بھی نہیں آتا، عارف ہونا بھی کام نہیں آتا. اتنی عقل تھی اس میں، سارا کچھ تھا، سمجھدار تھا. تبھی تو اڑا وہ. بزرگان نے بات 4 عین موجود تھی، ایک عین نہیں تھی اس کے پاس جس سے وہ مار کھا گیا. اب وہ عین بشر میں ڈالی اللہ تعالیٰ نے. بولے سبحان اللہ. عالم بھی تھا، عابد بھی تھا، عارف بھی تھا، سب کچھ اس میں موجود تھی چیزیں. لیکن ایک عین غائب تھی اس کی. وہ کون سی؟ عاشق نہیں تھا. تو اب پتہ چلتا ہے کہ ہمارے سارے راستے اللہ تک جو کامیابی کے ملیں گے وہ محبت سے ملیں گے، عشق سے ملیں گے. بات سمجھ آئی آپ؟ عشق سے کام شروع ہوتا ہے. کبھی سب سٹارٹ اپ کرتا ہے میرے بندے سے محبت کر، کہتا ہے نا اللہ تعالیٰ، کیونکہ وہ مجھ سے محبت کرتا ہے تو اس سے محبت کرے گا. تیرے دل محبت کس کی آئے گی؟ اللہ کی محبت آئے گی. جب وہ محبت آئے گی تجھے کہنے والا کوئی نہیں ہوگا تو خود نماز پڑھنے آئے گا. کیونکہ مال کی محبت ہے تو تجھے کوئی نہیں کرتا، خود کام پہ جاتا ہے. بلکہ باپ روکے ہوئے نہیں، میں نہیں رکنا. ایک بات، باپ ایسا ہے نا کل میرے پاس کہ ہم تو بڑا روکتے تھے، وہ بچہ میرا پاگل ہو گیا. کیوں پاگل؟ یہ 4 جگہ کام کرتا تھا. وہ تعویذ تھی. میں کیسے اتنی دیر وہ سینسبری میں جاتا تھا، اس کے بعد پتہ نہیں کیا ہوتا تھا، فارن روڈ سے جا کے اتنا کام کرتا تھا، رات کو ٹیکے میں اتنا کام کرتا تھا. حالانکہ ہم اس کو منع کرتے تھے کہ تو اتنا کام مت کر. نہیں کہتا نہیں میں ٹھیک ہوں، میں جایا کرتا ہوں. رائٹ. کہتے یہ پاگل ہو گیا. اب میں تو میرے پاس پریکٹیکل لوگ آتے ہیں نا، تو ماں باپ کام سے آپ کو دیکھ، یہ ہمارا اسٹائل ہے. جہاں سے انسان ذلیل ہو یا خوار ہو اس کو کہنا نہیں تو جا کر خیر کما. گڈی بھی لے لے، مکان بھی لے لیتے، ادھر بھی لے لے، پاکستان میں لے لے، ہندوستان میں لے لے، انڈیا میں لے لے، بس کوٹھیاں چھوٹیاں بنا اپنی. ہم یہاں آئے کھینچنے پیسے، کوئی مقصد تیرا نہیں. نہ یہاں تو آرام کرنے آیا، نہ یہاں کچھ کرنے آیا. کھینچ کٹ پیسے حرام ہوئے ہوں، جیسے بھی نکال 4-5 بجے کا کام کرو. فجر ہوا خیر اللہ بڑا پڑا، کبھی کبھی آ جا کر ذکر دے، شکل دکھا دے کر سب سمجھیں گے یہ ذاکر ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. ایسے کرتے ہیں ہم. برا نہ مان میری بات، کبھی نہیں غصہ آئے گا، برا نہیں مانیں گے. روٹی کھانے بند کیے میں نے اپنے بچوں کی، کھانا نہیں ملتا تھا ان کو. 8 گھنٹے فاقہ ہوتا تھا. مجھ سے پہلے اٹھتے تھے، پھر تہجد اللہ کی قسم مجھے اٹھا دیتے تھے. اب مجھے الارم کی ضرورت بھی نہیں تھی. کیوں؟ ڈنڈا کام آتا ہے نا. کہتا تھا نہیں کہنا 4 عرشیں اتنی ہیں، 4 کتاباں. بڑا اچھی فکر ہے. 4 کتاباں عرشیں اتنی ہیں، کچھ نہ کتاباں. ایک اترا ڈنڈا تے ڈنڈا کیتا سیدھا. ایک ڈنڈا اترا اس نے 4 کتابوں صحیح نہیں. جب ڈنڈا پڑتا ہے نا انسان کو تب وہ صحیح ہوتا ہے. سختی جے دین پر. بات سمجھ آئی؟ نماز کیوں پڑھی فجر کی؟ فجر کے بعد ذکر میں کیوں بیٹھے؟ دونوں کا مقصد کیا ہے بھائیو؟
कि एक दिन आ रहा है, मेरी बात भी समझेंगे. Why was, how you start this? Listen now. Why we read the prayer, Fajr? The second thing, okay, then go home, it's finished. Then why you sit down the zikr? What's the reason for that? Because this is the preparation from Allah subhanahu wa ta'ala for the day. He blessed. His fazl, his raham. Because the day is coming to you, He wants to save your day. This day can take you to hell, and this day can take you to Jannah as well. So Allah subhanahu wa ta'ala make this day for us peaceful, amun wala, nice wala, with the start of the Fajr prayer. What does mean the Fajr prayer? Not only the reward. Reward the second thing. For that, Allah says, preparing for us that don't do wrong things, nafarmani, guna nahi karne aapne. That's the message of prayer. Hai ya nahi? But because we are weak and something very bad, everything, as we go on the out, we'll see a lot of things, bad things. So Allah give us support, the more powerful amal for that. The zikr Allah. So if you want support to keep you away from abstain from the sins, so then do zikr. This is more powerful than had your prayer to keep you away from the sin. अब मकसद समझेंगे ना आप क्या है? Because Allah SWT wants to save us. So only one thing is day is useful for us, not for the money and earning, nothing at all. It is without barakat. The day will be full with the barakat. The namaz will give the full benefit for that if we keep away ourselves from the sin. And to judge yourself, your Shaykh gave you this tazkir sheet. Go down in the bed and see how much you will be successful in this. Not toward the ibadat, to on this side that you save yourself from the sin. By heart, by tongue, by every part of your body, and eyes, how much you be successful and save. And when you are successful, say, Alhamdulillah, mere Mawla. Lakh shukr hai. I will more strong now to do that day. If you can do something wrong, make istighfar, Allah Ta'ala. I promise you, I will be strong next day. I'll do the more zikr to save myself from the zikr. That's the sketch of life. समझ आ गई बात? अच्छा दर्श हो गया? ये है मकसद सारी चीजों को मैं आपको बता। बिस्मिल्लाह।